کہتے جی کہ یہ پیر ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے، یعنی وہ بریلوی ہے، دم بھی کرتے اس میں اثر ہے۔ اثر تو جوگی کے پھونکنے میں بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جوگی بھی منتر پڑھتے ہیں، سانپ کی زہر ختم ہو جاتی ہے، تو پیر کی بات کو کیا؟ وہ تو کسی بخار کے لیے پڑھتا ہوگا یا درد کے لیے۔ جوگیوں کے پاس تو ایسے ایسے یعنی انتر منتر جنتر ہوتے ہیں کہ وہ جناب اگر نعوذ باللہ سانپ بھی ڈس جائے پڑھتی ہیں، دم کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی بات، یہ کوئی اس کی ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ اصل دلیل جو ہے ولی ہونے کی وہ اتباع محمد مصطفیٰ۔ ایک بات موٹی یاد، اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلنے والا ہے تو وہ ہمارا پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ لیکن اگر وہ بدعت کا مرتکب ہے تو وہ بدعتی ہے، اس کو ہم کبھی پیر نہیں مان سکتے۔ میرے دان سے خون آتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھتے رہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اگر قطرے آتے ہیں پیشاب کے تو لازمی بات ہے کہ آپ انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، اس کو دھو لیا بس۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ۔ عورت کے آگے سے جب بھی ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 4 بچے ہوئے ہیں آپریشن سے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی یہ اور بچہ نہ ہو ورنہ اس کی جان کا خطرہ ہے، تو روک سکتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ نہ کرو، غریبوں کو رقم دے دو۔ یہ بھی تو ہم غریبوں کو دیتے ہیں نا، جب آتے ہیں بس والے، موٹر والے، گاڑی والے، ہوٹل والے، سب کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کعبے کا غلاف کالا ہے تو ہم بھی کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، آپ پہلے پتھر بن جائیں پھر کالے کپڑے